آخری امام کے حالات ویسے ہی ہیں جیسے نبی کے حالات ہیں. جو آخری نبی پہ گزری ہے وہ آخری امام پہ گزرے گی. اس کی دعوت کا انداز وہی ہے جو آخری نبی کی دعوت کا انداز تھا. جو پیغمبر دعوت دے رہے تو آپ پھر دیکھ لیجئے کہ پیغمبر کی دعوت میں کیا ہوا کہ جو انتظار کرنے والے وہ رسول کی دعوت سن کے انکار کر گئے، اور جو مانتے ہی نہیں تھے رسول کو ان کے آنے سے پہلے وہی دعوت کو سن کے ایمان لے آئے. تو ایسا نہ ہو جب کہہ دیا معصوم نے کہ ہمارا آخری بیٹا اسی انداز سے گزرے، ماحول سے گزرے گا، تو اب اور زیادہ یہ خطرہ ہمارے لیے بڑھ گیا. اور پیغمبر کی دعوت پہ ایک نگاہ ڈال لیجئے، کیونکہ جب معصوم نے کہا کہ ہمارا بیٹا آخری نبی کی طرح سے دعوت دے گا، تو اب پیغمبر کے حالات پہ ہمیں اور غور کرنا ہے. ویسے تو ہیں وہ ہمارے آقا و سردار، ویسے تو ہیں وہ ہمارے رسول، ویسے تو ہم ہیں ہی انہی کے امتی، اور آج کی رات بھی ان سے منسوب رات ہے. مگر اب اس موضوع کی مناسبت سے اور زیادہ میرا فریضہ بن جاتا. ٹائم تو اتنا رہا نہیں، صرف ایک چیز کی جانب اشارہ کرنا. پیغمبر جس ماحول میں ظاہر ہوئے، پیغمبر جس مکے کے اندر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ایک اہم پیغام وہیں پہ ہمارے سامنے آیا. آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر کی مخالفت شروع ہو گئی. ایک اہم نقطہ ہے کہ جسے میں اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ماحول میں، ویسٹ کے ماحول میں، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ اس پہ ضرور غور کرتے چلیں. پیغمبر مغرب کے حالات جیسے مکے کے حالات میں ظاہر ہوئے. اچھا، مغرب کے حالات کیا تھے جو مکے میں تھے؟ مکے میں ایک بڑا پرابلم جو پیغمبر کو فیس کرنا پڑا وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو معاشرے میں بڑے پڑھے لکھے کہے جاتے ہیں، انٹلیکچوئلز میں ان کا شمار ہوتا، لوگ بہت زیادہ ان سے امپریس ہیں. جیسے ہمارے یہاں مغرب میں یہی کیفیت کہ فلاں سائنٹسٹ نے یہ کہہ دیا، اور فلاں فلاسفر نے یہ کہہ دیا، اور فلاں نے یہ کہہ دیا. کوئی بڑی لمبی چوڑی ڈگری اس کے نام کے ساتھ لگ جائے تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. اچھا، یہی پرابلم مکے میں تھا. اور کیسے تھا وہ بھی سن لیجئے، آپ کے سامنے ایک عجیب چیز آئے گی. اب اتنا ٹائم نہیں رہا کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن آدھی چیز تو آپ کے سامنے آج آ جائے، باقی انشاءاللہ آپ آئیں یا نہ آئیں، مجھے تو سنڈے تک آنا ہی آنا ہے. میں اس کو آگے جا کے کلیئر کر دوں گا. الحمدللہ ایک ساتھی تو مجھے مل گیا کل آنے والا. تو خیر میں اس کی ڈیٹیل میں چلا جاؤں کہ پیغمبر اسلام نے ایک دن سوال کیا اپنے صحابیوں سے کہ اسلام کی جو پریچنگ ہے، جو تبلیغ ہے، یہ اتنی سلو کیوں ہو گئی. ٹاپک میرا چونکہ پیغمبر نہیں ہے اس لیے یہ بات میں بتاتا نہیں ہوں، صرف اشارہ کہ پیغمبر نے شروع دن سے یہ لیسن دیا کہ ایسا نہ ہو کہ ساری رسپانسبلٹیز ایک آدمی پہ ڈال کے خود آزاد بیٹھ جاؤ. جیسے ہمارے یہاں یہی کنسپٹ، سب کام عالم کو کرنا، ہمیں کچھ نہیں کرنا. اور چونکہ کچھ نہیں کرنا، ٹائم بہت زیادہ، اسی لیے اسی کی غیبت بھی کرنا ہے، اسی کی توہین بھی کرنا ہے، اسی کے خلاف ہمیں محاذ بھی بنانے. تو اسلام میں یہ کنسپٹ نہیں. پہلے دن سے جب پیغمبر تبلیغ کر رہے ہیں، رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز میں ہر وہ آدمی شیئر کرے گا جو مسلمان ہو جائے گا. ہاں، اگر رسپانسبلٹیز یا ڈیوٹیز یا ذمہ داریوں کو نہیں لینا، کلمہ ہی نہ پڑھو. کلمہ پڑھ لیا تو ساری ذمہ داریوں میں برابر سے شریک ہونا. رسول کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں تبلیغ کرنا. ہر آدمی اپنے ماحول اور معاشرے میں اسلام کا پیغام پہنچا. یہ پہلے دن سے ہی رسالت نے اعلان کیا. تو پیغمبر کے صحابی جو مسلمان بنتا وہ اپنے سرکل میں تبلیغ شروع کر دیتا. پیغمبر نے پوچھا کہ کیا وجہ کیا ہے، بہت سلو ہے یہ تبلیغ. یہ سوال بھی ضروری. ہمیشہ جو بھی آپ کام کریں اس کے بعد اس کا انالیسس ضرور کریں کہ اپنی غلطی ہے یا دوسروں کی مخالفت. ہو سکتا ہے اپنی ہی غلطی ہو. پیغمبر نے پوچھا ریزن کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، ہم کوشش تو کر رہے ہیں، کنوینس بھی کر دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو کہ اسلام صحیح. اب دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، یاد رکھیے رسول ہو یا امام ہو یا عالم ہو یا نائب امام، ہر ایک کے دروازے پہ نہ جا سکتا ہے نہ اس کو جانے کا حکم دیا گیا. اس کا کام ہے عام لوگوں کو ذمہ داری بتانا. اب یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ اس پیغام کو آگے بڑھائیں. غدیر خم کے خطبے میں بھی پیغمبر نے یہی کہا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو ہے وہ اس کو یہ پیغام دے دے کہ جو نہیں. اور یہ قیامت تک کے لیے اسلام کا منشور بن گیا. پیغمبر نے پوچھا ریزن کیا؟ زیادہ ڈیٹیل میں آج نہیں جانا ہے، تابوت بھی برآمد ہونا ہے، بس یہ آخری جملے. ریزن کیا؟ کہا اللہ کے رسول، لوگ کنوینس بھی ہو جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے اسلام صحیح، مان بھی جاتے.
مگر ایک پرابلم آ جاتا، ایک رکاوٹ، سب کچھ ماننے کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی مان گئے تو کلمہ پڑھ لو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر بھی ہمارا دل سیٹسفائی نہیں ہو رہا، مان گئے، کوئی دلیل نہیں ہے اگینسٹ اسلام، دل نہیں مان رہا۔ اچھا وائے، کیوں نہیں مان رہا؟ کہا اس لیے کہ ابو الحکم مکے کا سب سے پڑھا لکھا انسان، ہائیلی کوالیفائڈ پرسن ابو الحکم، اس کا نام بھی کچھ اور ہے، غالباً حشام یا عمر، یہ اس کا نام، سب سے زیادہ مکے میں اس سے پڑھا لکھا اس زمانے میں کوئی نہ تھا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کا ٹائٹل تھا ابو الحکم، فادر آف نالج، اتنا پڑھا لکھا تھا کہ مکے کے لوگ اسے کہتے تھے کہ یہ علم کا باپ ہے، ابو الحکم حکمت کا باپ، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ وہ اسلام کے پہلے دن سے ہی اگینسٹ ہے۔ تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں پیغمبر کے صحابی اللہ کے رسول کنوینس کر لیا، لوگ مان بھی گئے کہ اسلام بالکل رائٹ اور ٹرو مذہب لگ رہا، لیکن ہم نے کہا کلمہ پڑھو، کہا کہ نہیں، کوئی بات ضرور اسلام میں غلط ہے، کوئی بات۔ کیا بات غلط ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ نہیں، یہ تو ہم کو بھی نہیں پتا، لیکن ہے ضرور کوئی غلطی اسلام میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسلام میں کوئی غلطی نہ ہوتی تو ابو الحکم تو اتنا پڑھا لکھا انسان، اس کی جیسی نالج تو پورے مکے میں کسی کے پاس نہیں، وہ کیوں اسلام قبول نہیں کرتا؟ اگر اسلام بالکل صحیح ہے، وہ کیوں اسلام قبول نہیں کرتا؟ یہ ایک اعتراض، یہ آج بھی اعتراض ہوتا کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ سب کچھ آپ کی بات صحیح، آپ نے حدیثیں تو پڑھ دی کہ میوزک حرام، لیکن اگر اس کے نقصانات ہوتے تو مغرب کیوں اس کو ترک نہیں کرتا؟ یہ لوگ تو اس سے بڑا بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ویسٹ جو کر رہا ہے ہمیں اس کی کاپی کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس پہ بلائنڈلی ڈیپینڈ کیا ہوا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، سائنس میں بڑی ترقی کی، ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی کی، ان کی ہر بات صحیح ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں یہ پرابلم نہ ہو، کیونکہ آپ تو خود دیکھ رہے ہیں انڈیا اور پاکستان میں کتنے لوگ ایسے، حتیٰ یہ کہ اب اگر کسی عالم کو اپنی بات کو ذرا وزندار بنانا پڑتا، اگر لکھ دیں کہ میں نے پی ایچ ڈی کیا، میں ڈاکٹر ہوں امریکہ کی یونیورسٹی سے، بس وہی عام سی بات، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، یہ امریکہ کا پڑھا ہوا، فارن کوالیفائڈ، اس کی اہمیت ہی کچھ اور۔ تو اب یہ ہمارے یہاں ہے، آپ کو پتا ہے فارن مال کی کتنی اہمیت، کیا ہے خالی یونیورسٹی کے وہ باغ کو جھانک کے آ گیا ہو، لیکن اتنا کہہ دے امریکہ کی یونیورسٹی کا وزٹ کر کے آیا ہوں، بس اب اس کی بات قرآن اور حدیث سے زیادہ طاقتور۔ ہمارا پاکستان اور انڈیا کا پرابلم یہ، ایران کی مخالفت کیوں ہوئی؟ ویسٹرن میڈیا میں یہ آ رہا، ویسٹرن میڈیا کیا حجت ہے، کیسے آپ اس پہ بھروسہ کر سکتے؟ نہیں بھائی، امریکہ والے بی بی سی یہ کبھی غلط نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے قرآن میں کوئی غلطی نکل آئے، پاسبل ہے، 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، لوگ کہتے ہیں حدیثیں ہیں، کچھ اتنا اعتماد نہیں ہے، لیکن بی بی سی نہیں، وہ کبھی غلط نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ایک لیول لگ گیا کہ فورن کا میڈیا۔ تو مکے کے اندر پیغمبر کو پرابلم فیس کرنا پڑا، لیکن پیغمبر نے ایک جملے میں پرابلم ہی کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول ہر طرح سے کنوینس کر دیا، لوگ مان گئے، اسلام صحیح، لیکن ایک جملہ، اگر یہ اتنا ہی اچھا مذہب ہے تو ابو الحکم تو اتنا پڑھا لکھا انسان ہے، وہ کیوں نہیں مانتا؟ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان نہیں بن رہے، اس کو دیکھ کر پیغمبر نے کہا تو پھر تم اسے ابو الحکم کیوں کہتے ہو؟ یہ ابو جہل ہے، جہالت کا باپ ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ جہالت۔ اور اس وقت سے لے کر قیامت تک اس کا ٹائٹل ایسا چینج ہوا کہ ابو جہل تو بچے بچے کو پتا، یہ کسی کو نہیں معلوم کہ پہلے اس کا نام کیا تھا، یہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کتنا پڑھا لکھا انسان، قیامت تک کے لیے وہ ابو جہل بن گیا، جہالت کا باپ، جو اصل میں ابو الحکم تھا، حکمت کا اور نالج کا باپ۔ اور اسلام نے ساتھ ساتھ، پیغمبر نے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے علم اور حکمت کی ایک ڈیفینیشن قائم کر دی، ایک نئی تعریف، کہ ہر وہ علم، ہر وہ نالج جو حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنے، وہ نالج نہیں ہے، وہ جہالت، اور وہ درود بھیجے محمد والے محمد۔ یہ تعریف پیغمبر نے قیامت تک، جب تک ابو جہل کا نام زندہ، اس وقت تک یہ تعریف آ گئی علم و حکمت کی، کہ ٹرو نالج وہ ہے، صحیح علم وہ ہے جو انسان کو حق کی جانب گائیڈ کرے اور خدا، رسول اور شریعت کو قبول کرنے پہ آمادہ کرے، وہ علم اور حکمت ہے۔ اور جو بھی اس میں رکاوٹ ڈالے،
چاہے وہ کتنا ہی بڑا فورن کوالیفائڈ اور 85 ڈگری لے کے کیوں نہ بیٹھا ہو، اسلام کی نگاہ میں وہ جاہل بھی نہیں ہے، وہ ابو جہل۔ جاہل اسے کہتے ہیں جس کے پاس نالج نہیں، ابو جہل اسے کہتے ہیں کہ نالج ہے مگر یہ نالج اگینسٹ حق استعمال ہو رہی، وہ ابو جہل ہے۔ یہ تعریف ہمارے سامنے آ گئی۔ اب اپنے بچوں کو آپ پڑھا لکھا بنا رہے ہیں یا جاہل، خود دیکھ لیجئے گا کہ واقعاً وہ ایجوکیشن دلوا رہے ہیں جو انہیں حق کی اور ریلیجن کی جانب لے جا رہی، یقیناً یہ نالج۔ اور اگر آپ صرف دنیاوی ڈگریوں کو دیکھ کر ایسے انسٹیٹیوشن میں پڑھا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ حق سے دور ہو رہے ہیں، اس طرح آپ جاہل بنا رہے ہیں، ان کو کوئی کسی قسم کی کوالیفیکیشن نہیں دے رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کو سب سے بڑا پرابلم یہ فیس کرنا پڑا جو آج پوری اسلامک ورلڈ کا پرابلم، کہ پڑھے لکھے اور سائنٹسٹ ٹائپ کے لوگ کیوں دین کے قریب نہیں آتے۔ پیغمبر نے ایک جملے میں اس کا خاتمہ کر دیا کہ ہمارے نزدیک حجت یا جسے دیکھنا وہ صرف معصوم کی ذات ہوتی ہے، اور وہی اصل علم ہے، وہی اصل حکمت ہے۔ یہی نتیجہ کہ پیغمبر اسلام کی جب تبلیغ مکمل ہوتی اور پیغمبر اس دنیا سے جاتے تو ہم نے دیکھا کہ ماحول بدل چکا، اور وہی ابو جہل کا سٹی مکہ جہاں کل کوئی رسول کا نام نہیں لے سکتا تھا، آج اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازوں سے پورا مکے کا سٹی گونج رہا، پورا مکے کا سٹی گونج رہا۔ ابو جہل کے شہر کے اندر ہو رہی۔ یہ بھی ایک لیسن کہ انسان اگر ذرا صبر اور پیشنس سے کام لے تو جو کفر کا مرکز ہے وہی اسلام کا مرکز بن سکتا۔ ہمارے یہاں تبلیغ میں لوگ جلد بازی بھی کرتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، سارے مسئلے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ اور پھر پیغمبر نے جاتے جاتے ایک لیسن یہ بھی ٹیچ کیا کہ اسلام فقط کتابی مذہب نہیں کہ آپ بیٹھ کے ڈسکس کر لیں، یہاں تو نہیں ہے لیکن پاکستان اور انڈیا میں ٹی ہاؤس اور کافی ہاؤس کے اندر ٹیبل پر بیٹھ کر اسلام کے اصولوں پہ ڈسکس کرنا، یہ اسلام نہیں۔ اسلام پریکٹیکل مذہب ہے، یہ بک میں کم نظر آئے گا، ہماری لائف میں زیادہ نظر آئے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی، کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے تو یہ کہ آپ اس کو کتابیں پڑھائیے چھوڑیے، یہ بات کا مرحلہ، آپ کا کیریکٹر ہی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ لے اور اس کی سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کیا۔ یہ پیغمبر ہر مسلمان کو ایک چلتا پھرتا قرآن ہونا چاہیے، چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ ہونا چاہیے، اور اسی لیسن کو مکمل کرنے کے لیے پیغمبر نے اس وقت جب بہت بیمار سفر کا مہینہ، اسی مہینے کی آخری تاریخیں تھی جب اللہ کا رسول انتہائی بیمار ہوا۔ اس بیماری کی وجہ سے مسلمانوں میں کچھ پرابلم بھی پیدا ہوئے، حتیٰ یہ کہ رسول کے مصلی پہ قبضہ بھی ہو گیا، وہ ایک تاریخ کا ایک الگ چیپٹر۔ لیکن پیغمبر اتنے بیمار ہو گئے کہ حالت یہ تھی کہ بغیر کسی کے سہارے پیغمبر بستر سے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ عین اسی حالت میں لوگوں تک تو اطلاع مل رہی، روز بروز لوگوں کو پتا چل رہا کہ آج رسول کا بخار اور ویکنس کتنی بڑھی، آج اور اس میں اضافہ ہوا، آج اور اس میں اضافہ ہوا۔ مسلمان بہت پریشان ہیں، پریشانی بڑھتی جا رہی، سنسیئر مسلمان بھی ہیں، بڑی تعداد ہے، گھبراہٹ بڑھتی جا رہی کہ عین اس کی حالت میں یہ اطلاع ملی کہ آج اللہ کا رسول مسجد میں آنے والا اور مسلمانوں کو ایڈریس کرنے والا 1 ویک ہو گیا، 1.5 ویک ہو گیا، یہ پیغمبر کی زیارت بھی نہیں کر سکے، اور بیماری کے عالم میں ہے رسول، ہر ایک کا دل چاہ رہا ہے کہ رسول کے قریب جائے۔ آج یہ اطلاع ملی کہ پیغمبر مسجد میں آ کے آخری ایڈریس کرنے والے ہیں مسلمانوں سے۔ اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ آخری ایڈریس، لیکن اس بیماری کے عالم میں پیغمبر ایک خطاب کریں گے۔ مسجد النبوی بھر گئی لوگوں سے، پیغمبر تشریف لاتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ مولا علی سہارا دے کے پیغمبر کو لے کے آئے، مسجد نے رسول کی حالت دیکھی، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کوہرام بپا ہو گیا۔ پیغمبر نے ابھی کچھ نہیں کہا، لیکن پیغمبر کی حالت اتنے کمزور اور اتنے ویک اور بخار کی یہ کیفیت، علی سہارا دے کے لا رہے ہیں۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کا خلاصہ یا مفہوم یہ کہ اے مسلمانوں، ہو سکتا ہے کہ کبھی میری وجہ سے بھی تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، میں دنیا سے جانے والا ہوں، اس سے پہلے جو چاہے مجھ سے بدلہ لے سکتا۔ اگر کسی کے ساتھ میں نے کوئی ظلم کیا، کسی کا حق میں نے ضائع کیا، میں موجود، جسے چاہیے
وہ آ کے مجھ سے بدلہ لے لے۔ معصوم رسول اپنی اس بیماری کے عالم میں اپنے ان صحابیوں کے درمیان یہ خطاب کر رہا، وہ صحابی جو رسول کی حالت دیکھ کے چیخے مار مار کے رو رہے ہیں۔ پیغمبر ایک لیسن دے کے جا رہے ہیں، حقوق مسلمان اور حقوق مومن کی اہمیت کو سمجھو۔ اگر میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، سارا مجمع بے چین تڑپ تڑپ کر لوگ غش کھا کے گرنے پڑے۔ اللہ کے رسول یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ کا یہ خطاب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ارے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اتنے میں ایک مسلمان کھڑا ہو گیا، ایک مسلمان کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول فلاں جنگ کے موقع پر جب مال غنیمت جمع ہوا تھا اور ایک بڑا کراؤڈ وہاں پہ آ گیا تھا، تو آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ جگہ چھوڑ دو، اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت کوڑا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، تو جو کوڑا آپ کے ہاتھ میں تھا وہ میرے جسم سے ٹکرا گیا تھا، وہ میرے شانوں سے، میرے کندھوں سے ٹکرا گیا تھا۔ اللہ کے رسول میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کوڑا آپ نے مجھے مارا، اب جو بھی اسلام کا حکم بس اتنا سننا۔ پیغمبر اسلام نے کہا آگے آؤ، آگے آؤ، کوڑا اٹھاؤ، اور جہاں پہ یہ کوڑا میرے ہاتھ سے تمہارے جسم کو لگا اپنے ہاتھ سے وہیں پہ مارو۔ ایک مرتبہ اس نے کوڑا اٹھا بھی لیا۔ ہائے مسلمانوں کی حالت، اب برداشت نہیں ہو رہا۔ لوگ چیخے مار کے کہہ رہے ہیں کہ اے شخص جو تجھ سے لے، تجھے چاہیے ہم سے لے لے، ہمارے جسم پہ کوڑے برسا، پیسے چاہیے تو پیسے لے لے، رسول کو زحمت نہ دے، اتنے ویک، اتنے کمزور، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اور مسلمان ہو کے تو رسول کو کوڑے مارے گا۔ گھبرا کے اس نے رسول کو دیکھا۔ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ کیا مجھے یہ رائٹ اور حق ہے یا نہیں؟ پیغمبر نے کہا نہیں، تجھے یہ رائٹ، اگر میرے ہاتھ سے کوڑا تیری باڈی سے ٹکرایا تجھے بھی یہ حق۔ وہ آگے بڑھا، ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ کے رسول مگر ایک بات اور ہے، جس وقت کوڑا میرے جسم سے ٹکرایا تھا اس وقت میرا اوپر کا جسم بغیر لباس کے تھا، قمیض میں نے نہیں پہنی ہوئی تھی، اب اس وقت آپ کے جسم پہ قمیض ہے۔ پیغمبر اس کا مقصد سمجھ گئے، کہا ٹھیک ٹھیک، اگر تیرے نیکڈ جسم سے یہ کوڑا ٹکرایا بدلہ بھی تجھے اسی طرح لینا۔ یہ کہہ کہ پیغمبر اسلام قمیض کو بٹن کھولا، قمیض کو ڈھیلا کیا، اور جس کندھے کی وہ بات کر رہا وہ کندھا اس کے سامنے پیش کیا۔ دیکھیں رسول دنیا سے جاتے جاتے اسلام کی ٹیچنگ کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، کیا ہے دین، کیا ہے حکمت، کیا ہے ریلیجن۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے ذرا قمیض کو تھوڑا ڈھیلا کیا اور کندھے کا وہ حصہ اس کے سامنے پیش کیا، دوڑا، کوڑے کو ایک طرف پھینکا، اب مہر نبوت نظر آنے لگی۔ ایک مرتبہ دوڑ کے مہر نبوت پہ ہونٹ رکھ دیتا، بوسا لیتا جاتا، روتا جاتا، میری قسمت، کتنا لکی ہوں، کتنا خوش قسمت کہ مجھے آج مہر نبوت کو بوسا دینے کا موقع مل گیا۔ ہاتھوں کو جوڑا، اللہ کے رسول میں یہ گستاخی کر ہی نہیں سکتا تھا، بس ایک میری تمنا تھی کسی طرح مہر نبوت چومنے کا موقع مل جائے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بس وہ مہر نبوت کو بوسا دیتا جاتا، اور پیغمبر کہتے جاتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اور بھی اگر کسی کا حق ہے تو آئے میرے پاس، میں اس کے حق کو ہر طرح سے ادا کرنے کو تیار ہوں۔ بس روایتوں کا ایک جملہ اور سن لیجئے کہ جس وقت اس آدمی نے کوڑا اٹھایا تھا اور پیغمبر کی جانب بڑھا تھا، شہزادی فاطمہ کو حجرے میں اطلاع مل گئی تھی۔ حجرہ فاطمہ مسجد النبوی سے اٹیچ ہے، بس جیسے ہی یہ اطلاع ملی شہزادی ایک مرتبہ گھر میں بے چین ہو گئیں، پریشان ہو گئیں، ارے کوئی ہے جا کے اس مسلمان سے اتنا کہہ دے میرا بابا بہت بیمار، میرا بابا بہت کمزور، میرے بابا کے کوڑا نہ مارے۔ رسول کی بیٹی فاطمہ، دیکھیے ایک عام باپ کی عام بیٹی ہو تو وہ بھی گھبرا جائے گی، رسول جیسا باپ، فاطمہ جیسی بیٹی تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے ارے ہے کوئی جو جا کے اسے روکے، جا کے اسے راضی کرے۔ حسن حسین نے منظر دیکھا، ہماری ماں پریشان، آنکھوں ہیں، گھبرا کے کہا مادر گرامی کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا بیٹا حسن، بیٹا حسین، تمہارے نانا کو ایک مسلمان کوڑا مارنے والا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ روایتوں میں ہے بس اتنا سننا تھا۔ حسنین دوڑ کے حجرے سے باہر آئے، مسجد میں پہنچے، اس سے کہا بھی کہ اے شخص ہم اپنے کرتے اتارتے ہیں، ہمارے جسم پہ کوڑے مار دے مگر ہمارے نانا کے جسم پہ کوڑے نہ مارنا۔ میرا دل چاہتا ہے فاطمہ سے ایک مرتبہ کہوں شہزادی فاطمہ، یہ آپ کے نانا کے ماننے والے ہیں
وہ ایک مسلمان صحابی ہے، کوڑا لے کے آگے بڑھ رہا ہے، بہرحال اس نے اتنا کہا تھا کہ آپ کا کوڑا ٹچ کر گیا تھا، میں بھی خالی کوڑا ٹچ کروں گا، تو آپ اتنی بے چین ہو گئیں، میدان کربلا میں چل کے اپنے بیٹے سید سجاد کو دیکھیے، زینب و ام کلثوم کو دیکھیے، وہ آپ کا بیٹا، یہ آپ کی بیٹیاں، سارا راستہ کوفہ و شام کا زینب و کلثوم کوڑے کھاتے کھاتے گئیں۔ سید سجاد کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہے، مگر میں نے بعض مقاتل میں پڑھا کہ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا تھا، زینب کبریٰ نے کہا تھا میں اپنے گھر بعد میں جاؤں گی، پہلے نانا کے روزے پہ حاضری دوں گی۔ نانا کے روزے پہ آئیں، سارے مردوں کو روزے سے باہر نکالا گیا، زینب نے اپنی پشت ایک مرتبہ قبر رسول کی جانب کی، کمر سے کرتے کو تھوڑا سا اٹھایا، نانا رسول خدا ذرا دیکھیے آپ کی بیٹی کی کمر زخمی ہے، اس لیے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام سارا سفر زینب نے کوڑے کھاتے کھاتے طے کیا ہے۔ اللہ کے رسول مدینے کی مسجد سے واپس اپنے حجرے میں آتے ہیں، تاریخیں گزرتی گئیں، یہاں تک کہ 28 سفر آ گئی، آج کی تاریخ آ گئی، پیغمبر کی حالت مزید خراب، فاطمہ زہرا کے زانوں پہ سر رکھے میرا رسول سو رہا ہے، غشی کی عالم میں ہے، دروازے پہ ایک مرتبہ ناکنگ کی آواز آئی، فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ کسی نے کہا میں رسول سے ملنے آیا ہوں۔ شہزادی نے کہا میرا بابا بہت بیمار ہے، ابھی ابھی آرام آیا ہے، کسی اور وقت آ جانا۔ بس ایک مرتبہ وہ خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر گزری، دوبارہ ناکنگ کی آواز آئی، فاطمہ نے کہا کون؟ کہا میں رسول سے ملنا چاہتا ہوں۔ بیٹی نے کہا میرا بابا بہت بے آرام ہے، تکلیف ہے، غشی ہے، کسی اور وقت آنا۔ لیکن جب تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا میں رسول سے ملنا چاہتا ہوں، فاطمہ کو جلال آ گیا، کہا اے آنے والے، میں نے 3 مرتبہ تجھے منع کیا ہے میرے بابا کو بے آرام نہ کر، بس اتنا کہا۔ رسول نے آنکھیں کھولی، فاطمہ بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا ذرا دیکھیے آپ اس غشی کے عالم میں پتہ نہیں کون ہے جو آ کے اس وقت آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ رسول نے کہا فاطمہ بیٹی اسے اجازت دے دو، اسے منع نہ کرو، اسے اجازت دے دو، اس لیے کہ یہ وہ ہے جس نے آج تک کسی کے دروازے پہ اجازت نہیں مانگی، یہ کسی کے دروازے پہ آج تک نہیں رکا، لیکن بیٹی فاطمہ یہ تیرے گھر کے دروازے کا احترام ہے کہ ملک الموت بھی بغیر تیری پرمیشن و اجازت کے آگے نہیں آ سکتا۔ فاطمہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، ملک الموت کو آنے کی اجازت دو۔ ایک مرتبہ اجازت ملی، یہی فاطمہ ہیں، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ یہی دروازہ ہوگا، آنے والے آئیں گے، فاطمہ گھر کا دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازے کو جلا دیتے ہیں۔ فاطمہ کو یقین نہ آئے گا، ارے ملک الموت بغیر میری اجازت کے دروازے پہ نہیں آ سکتا، تو کون ہے کہ جو دروازے کو جلانے کی دھمکی دے؟ مگر اے ارباب عزا واقعاً فاطمہ کا دروازہ جلایا جائے گا، جلتے ہوئے دروازے کو فاطمہ پہ گرایا جائے گا۔ وہ دروازہ ابھی 1 دن پہلے جس کا اتنا احترام، ملک الموت بھی بغیر پرمیشن کے آگے نہیں بڑھتا، ایک مرتبہ آیا، پیغمبر دنیا سے گئے، ہائے فاطمہ کسی بیٹی سے پوچھئے باپ کا دنیا سے جانا، اور فاطمہ تو وہ کہ رسول زانوں پہ سر رکھے ہیں، دنیا سے گئے۔ فاطمہ نے چیخ ماری، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، میں یتیم ہو گئی۔ آج فاطمہ یتیم ہوئی ہیں، آج آپ کو فاطمہ کا ماتم کرنا ہے، لیکن بس یہ کہتے ہوئے شہزادی آپ یتیم تو ہوئی لیکن بابا کہنے کی اجازت تو مل گئی، ماتم کرنے کی مہلت تو مل گئی، آپ
ہی کے گھرانے میں آپ ہی کی وہ بیٹیاں بھی تھیں کہ یتیم بھی ہوئی تھی، بابا کا نام بھی نہ لے سکتی تھی۔ ادھر سکینہ نے کہا ہائے بابا، کہیں سے تماچے پڑے، کہیں سے کوڑے لگے، میرا رسول دنیا سے رخصت ہوا۔ 28 صفر کا دن آیا، پیغمبر کا جنازہ اٹھا، مگر کون ہے اٹھانے والا؟ چند مخلص صحابی۔ ایک مرتبہ پیغمبر اپنی قبر میں پہنچے، پیغمبر اسلام دنیا سے رخصت ہوئے، مگر پیغمبر کے مصائب ختم نہیں ہوئے، کیونکہ پیغمبر ہی کی قبر ہے، اور اسی قبر کے قریب پیغمبر ہی کے بیٹے کا جنازہ لایا جا رہا۔ اللہ کا رسول اپنی قبر سے یہ منظر دیکھ رہا، جنازہ آ بھی رہا ہے، جنازہ واپس بھی جا رہا ہے۔ چند سال اور پیغمبر قبر میں آرام کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہی 28 صفر آ گئی کہ 40 سال پہلے پیغمبر قبر میں آئے تھے، آج وہی حجرہ ہے، وہی قبر ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کے بیٹے امام حسن کا جنازہ آ رہا ہے، مگر ارباب عزا حسن کا جنازہ اٹھا تو قبر رسول کے قریب دفن کرنے کی اجازت نہ دی گئی، بلکہ آپ نے تاریخ میں کبھی ایسے جنازے کی حالت نہ پڑھی اور سنی ہوگی۔ پیغمبر بھی یہ منظر دیکھ رہے، ادھر قبر رسول کے قریب جنازہ آیا، اور ایک مرتبہ جنازے پہ تیر برسے، تیروں کی بارش ہوئی، 70 تیر پیوست ہوئے۔ حسین کے ساتھ عباس بھی ہیں، عباس کو جلال آیا، مولا میں مقابلہ کرتا ہوں۔ حسین نے کہا نہیں عباس، میرا بھائی حسن وصیت کر کے گیا کہ اگر مجھے دفن نہ ہونے دیا جائے تو جنت البقیع میں لے جانا۔ جنازہ واپس گیا، مگر امام حسین نے کہا عباس پہلے جنازے کو حجرہ حسن میں لے کے جاؤ۔ حجرہ حسن جہاں سے ابھی ابھی جنازہ نکلا ہے، زینب و کلثوم بھائی کا ماتم کر رہی ہیں، ام فروہ بے وگی کی عالم میں بیٹھی ہیں، قاسم کی یتیمی ہے، سیدانیہ صف عزا بچھائے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا دروازہ دوبارہ کھلا اور جنازہ واپس آ رہا ہے۔ اور گھر سے نکل کے کوئی جنازہ کبھی گھر میں واپس نہیں آتا ہے، مگر یہ میرا مولا امام حسن ہے کہ جنازہ گھر سے گیا بھی، جنازہ گھر میں واپس بھی آیا۔ زینب گھبرا کے کھڑی ہوئی، بھیا حسین، بھیا عباس، میرے بھائی حسن کا جنازہ واپس کیوں آ رہا ہے؟ ہائے امام حسین، جنازہ زمین پہ رکھا، کہا زینب بہن سوال بعد میں کر لینا، پہلے جنازے سے تیروں کو نکالنا ہے۔ ہائے میرا مولا حسن، ایک طرف حسین بیٹھے، ایک طرف عباس بیٹھے، ایک طرف زینب بیٹھی، ایک طرف کلثوم، امام حسن کی میت ہے، بھائی اور بہن جنازے سے تیر نکال رہے ہیں۔ بس آخری جملہ، میرا مولا امام حسن آئیے ایک مرتبہ اہل بیت کے گھرانے کو حسن کا پرسہ دیں، اور امام حسن سے صرف ایک جملہ، آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے مولا حسن آپ کے مصائب بے انتہا، کوئی جنازہ ایسا نہیں جو گھر میں واپس آیا، آپ کا جنازہ تیروں سے چھلنی، مگر مولا ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، آپ کے جنازے میں تیر پیوست ہوئے تو تیروں کو نکالنے والا کوئی مل تو گیا، کسی نے تیر نکال تو لیے، لیکن ہائے وہ کربلا کا جنازہ تیروں سے چھلنی ہے مگر کوئی تیر نکال نہیں سکتا۔ ارے بہنیں ہیں، بیٹا ہے، مگر وہ بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور گلے میں طوق، ہائے وہ زینب کیا کرے؟ حسن کے جنازے سے تیر نکالے، حسین کے جنازے سے تیر نہ نکال سکی۔ میرا دل کہتا ہے زینب حسین کے لاشے پہ گئی ہوں گی، کہا ہوگا بھیا حسین تیری بہن تجھ سے شرمندہ ہے، حسن کے لاشے سے تیر نکالے، تیرے لاشے سے تیر نہ نکالے، مگر زینب کیا کرے؟ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہیں، ارے تیر بھی نکالے تو کیسے نکالے؟ پروردگارا
رسول خدا اور امام حسن کی شہادت کی اس رات کا واسطہ ہمیں انہی کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا امام حسن ہی کی طرح سے ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ پروردگارا جس مقصد کی خاطر امام حسن اور رسول خدا نے یہ سارے مصائب برداشت کیے، ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرما کہ اسی اسلام کے لیے جان مال حتیٰ یہ کہ اولاد تک کو قربان کر دیں۔ پروردگارا رسول خدا اور امام حسن کا واسطہ ہم تمام صاحبان ایمان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ امام حسن کے اسی جنازے کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، اور پروردگارا انہی مظالم کے انتقام کے لیے رسول خدا اور امام حسن کے فرزند و وارث جو تمام انبیاء، ائمہ اور اولیاء کے خون ناحق کا بدلہ لینے والا ہے، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ حسن معصوم کا دیکھو جنازہ آتا ہے، سر پیٹو کے اہل عذاب دیکھو جنازہ آتا ہے، سر پیٹو کے اہل عذاب دیکھو جنازہ آتا ہے۔ ہائے غضب ہو گیا زہر حسن کو دیا، ہائے غضب ہو گیا زہر حسن کو دیا، ٹکڑے کلیجہ ہوا دیکھو جنازہ آتا ہے، ٹکڑے کلیجہ ہوا دیکھو جنازہ آتا ہے۔ ظلم کی ہے انتہا تیروں کی بوچھار ہے، ظلم کی ہے انتہا تیروں کی بوچھار ہے، تیروں سے چھیدا ہوا دیکھو جنازہ آتا ہے، تیروں سے چھیدا ہوا دیکھو جنازہ آتا ہے۔ فوج ملک بھی ساتھ ہے، سر کھلے جبریل بھی، فوج ملک بھی ساتھ ہے، سر کھلے جبریل بھی، اہل حرم میں غلبہ پا دیکھو جنازہ آتا ہے۔ فاطمہ فردوس سے نکلی ہے سر پیٹتی، فاطمہ فردوس سے نکلی ہے سر پیٹتی، اور کرتی ہے آہو بکا دیکھو جنازہ آتا ہے، کرتی ہے آہو بکا دیکھو جنازہ آتا ہے۔ اور زینب مغموم بھی کہتی ہوئی آئی ہے، زینب مغموم بھی کہتی ہوئی آئی ہے، تیروں سے چلنی ہوا دیکھو جنازہ آتا ہے، تیروں سے چلنی ہوا دیکھو جنازہ آتا ہے۔ فاطمہ فردوس سے
نکلی ہے سر پیٹتی، فاطمہ فردوس سے نکلی ہے سر پیٹتی، کرتی ہے آہو بکا دیکھو جنازہ آتا ہے، کرتی ہے آہو بکا دیکھو جنازہ آتا ہے، فوج ملک بھی ساتھ ہے، سر کھلے جبریل بھی، فوج ملک بھی ساتھ ہے، سر کھلے جبریل بھی، اہل حرم میں غل ہوا دیکھو جنازہ آتا ہے، اہل حرم میں غل ہوا دیکھو جنازہ آتا ہے، ظلم کی ہے انتہا تیروں کی بوچھار ہے، ظلم کی ہے انتہا تیروں کی بوچھار ہے، اور تیروں سے چھیدا ہوا دیکھو جنازہ آتا ہے، تیروں سے چھیدا ہوا دیکھو جنازہ آتا ہے، ہائے غضب ہو گیا زہر حسن کو دیا، ہائے غضب ہو گیا زہر حسن کو دیا، اور ٹکڑے کلیجہ ہوا دیکھو جنازہ آتا ہے، سر پیٹو کے اہل عزا دیکھو جنازہ آتا ہے، حسن معصوم کا دیکھو جنازہ آتا ہے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، اٹھا کوئی اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، دنیا تڑپ رہی ہے، دنیا تڑپ رہی ہے، فریاد کے اثر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر 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 سے، دنیا تڑپ رہی ہے، دنیا تڑپ رہی ہے، فریاد کے اثر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، اٹھا کوئی جنازہ
پھر فاطمہ کے گھر سے کیا زہر تھا کہ چیرا یوں سینہ حسن کو، کیا زہر تھا کہ چیرا یوں سینہ حسن کو، کیا زہر تھا کہ چیرا یوں سینہ حسن کو، کیا زہر تھا کہ چیرا یوں سینہ حسن کو، کٹ کٹ آ رہے تھے، کٹ کٹ آ رہے تھے، ٹکڑے دل و جگر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر فاطمہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر فاطمہ کے گھر سے بعد رسول ایسا دشمن ہوا زمانہ، 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 زہرا کے لاڈلے کی، زہرا کے لاڈلے کی میت تیر بر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر فاطمہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر فاطمہ کے گھر سے بعد رسول ایسا دشمن ہوا زمانہ، 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 زہرا کے لاڈلے کی، زہرا کے لاڈلے کی میت تیر بر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر فاطمہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر فاطمہ کے گھر سے کیا انقلاب آیا صبت نبی کا لاشا، 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 پہلو میں مصطفیٰ کے، پہلو میں مصطفیٰ کے دو گز کفن کو سر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر فاطمہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر فاطمہ کے گھر سے کیا انقلاب آیا صبت نبی کا لاشا، 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 پہلو میں مصطفیٰ کے، پہلو میں مصطفیٰ کے دو گز کفن کو سر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر فاطمہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر فاطمہ
کے گھر سے تابوت سے لپٹ کر شبیر ایسے تڑپے 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 جیسے کہ آج اٹھا جیسے کہ آج اٹھا سایہ علی کا سر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے قبر رسول تڑپی تھرا گیا مدینہ 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 آنسو لہو کے ٹپ کے آنسو لہو کے ٹپ کے زہرا کی چشم تر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے قبر رسول تڑپی تھرا گیا مدینہ 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 آنسو لہو کے ٹپ کے آنسو لہو کے ٹپ کے زہرا کی چشم تر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے کیا زہر تھا کہ چیرا یوں سینہ حسن کو کیا زہر تھا کہ چیرا یوں سینہ حسن کو کیا زہر تھا کہ چیرا یوں سینہ حسن کو کیا زہر تھا کہ چیرا یوں سینہ حسن کو کٹ کٹ کے آ رہے تھے کٹ کٹ کے آ رہے تھے ٹکڑے دل و جگر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے یا حسن یا حسن شاہ حسن شاہ حسن شاہ حسن تیرا گھر ہو گیا ویرانہ تیرا گھر ہو گیا ویرانہ اے نانا فریاد ہے تیرا گھر ہو گیا ویرانہ تیرا گھر ہو گیا ویرانہ اے نانا فریاد ہے میرے بھائی کو مہماں بلا کر میرے بھائی کو مہماں بلا کر ہائے ہائے شمر ستمگر ہر حلق پہ پھیرا خنجر ہائے حلق پہ پھیرا خنجر اے نانا فریاد ہے تیرا گھر ہو گیا ویرانہ تیرا گھر ہو گیا ویرانہ اے نانا فریاد ہے ہائے
سب کو رچی تھی شادی، سب کو رچی تھی شادی، صبح ہوئی بربادی، خاک ہے دلہن کے سر پر، خاک ہے دلہن کے سر پر، اے نانا فریاد ہے، تیرا گھر ہو گیا ویرانہ، تیرا گھر ہو گیا ویرانہ، اے نانا فریاد ہے۔ بال سکینہ روتی تھی، بال